عموماً اس آیت کے ساتھ اس کے سورے کا ریفرنس نہیں دیا جاتا، ایک ریزن، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر میں آپ اعمال کرتے ہیں، ہر ایک کو یاد ہے کہ اس شب قدر میں کون سے سورے پڑھے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہر اسپیشل اعمال کے لیے ایک اسپیشل سورہ ہوتا. شب جمعہ ہے، ہم سورہ یاسین پڑھا کرتے ہیں. فرائیڈے کا دن ہے، ہم سورہ جمعہ پڑھا کرتے ہیں. عاشور کا دن، یہ جو آج اتنا بڑا کراؤڈ آیا، کیا یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری مجلس سننے آئے؟ یہ صرف ابو الفضل العباس اور باب الحوائج کے لیے صف پہ آ کے بیٹھے. تو عاشور کی محبت اتنی ہے ہر ایک کے دل میں، کہیں بھی ہو، کدھر بھی ہو، ذاکر کوئی بھی کیسا بھی پڑھ رہا ہو، لوگ آتے ہیں. تو عاشور کا دن، کربلا کا جہاد عاشور کے دن جا کے کمپلیٹ ہو رہا، پھر کوفہ و شام شروع ہوگا. اور عاشور کے دن اعمال عاشورہ ہوتے ہیں. اعمال عاشورہ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. اعمال عاشورہ میں ایک عمل ایسا جو ڈیو ٹو دا لیک آف ٹائم چھوڑ دیا جاتا، لیکن بہرحال اعمال عاشورہ کا پارٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، اور اس نماز کے اندر سورہ احزاب کی تلاوت ریکمینڈ ہے. دیکھیں میرا سوال، پورے سال اہم راتیں آتی ہیں، بڑی بڑی شبیں آتی ہیں، سورہ احزاب کسی اور دن کے لیے ریکمینڈ نہیں، خاص عاشور کے دن سورہ احزاب کا ریکمینڈیشن آیا. دیٹ مینز سورہ احزاب سورہ نمبر 33 3 and 3، اس کا عاشور کے جہاد سے کوئی بہت ہی گہرا ریلیشن ہے. اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ سورہ احزاب میں یہ آرڈر آیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور سورہ احزاب عاشور کے دن پڑھنا اسلام کا کوئی حکم کسی لاجک اور فلسفی کے بغیر نہیں، کوئی نہ کوئی تعلق ہے سورہ احزاب کا عاشور کے جہاد سے. ون آف دا تھنگ یہ کہ اس میں آیا کہ درود بھی بھیجو اور سلموا تسلیما، اپنے آپ کو تسلیم بھی کرو. یہ کیا چیز؟ درود کا آرڈر تو سن کے ہی ہم عمل کرتے ہیں، یہ تسلیم کیا ہے؟ تسلیم کے معنی ہے ٹوٹل سبمیشن ٹو رسول اللہ. یقیناً سبمیشن تو اللہ کو ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ کو ریپریزنٹ رسول اللہ کر رہے ہیں، اور کربلا کے میدان میں اللہ کو ریپریزنٹ آقا حسین کر رہے ہیں، اور غیبت کے زمانے میں اللہ کو ریپریزنٹ زمانے کا امام کر رہا. ٹوٹل سبمیشن. قرآن کی ایک ہی آیت میں 2 آرڈر آئے. پہلا آرڈر یہ ہے کہ جیسے ہی رسول کا نام آئے اپنی زبان کو موو کرو اور درود بھیجو، اور دوسرا آرڈر یہ آیا ہے کہ ٹوٹل اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دو. وہ جیسا آرڈر دے اسی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. یہ مومن سے اسلام نے سب سے پہلے جو چیز طلب کی ہے، بیسک نیڈ اینڈ ریکوائرمنٹ، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹوٹل سبمیشن. جو میں نے پہلی مجلس میں ایک ایگزامپل بھی دی تھی، اگرچہ یہ مجمع پہلے دن نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آخری راتیں ہیں، غم کا بیان زیادہ ہوگا. ان شارٹ یہ کہ ٹوٹل سبمیشن، وہی کھاؤ جو رسول اللہ تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں، وہی پہنو جس ڈریس کو رسول اللہ تمہارے لیے پسند کر رہے ہیں، وہیں جا کر رہو جہاں رسول اللہ تمہیں رضا دیتے کہ جا کے رہنا. یہ آرڈر اسی طرح سے مومن کے جینز میں اتر جانا چاہیے. جس طرح سے صلو علیہ سنتے ہی اس کی زبان پہ درود آنے لگتا، صلو علیہ سنتے ہی درود آتا ہے، پیغمبر کا آرڈر سنتے ہی اسی طرح سے ایکشن شروع ہو جانا چاہیے. کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی بیسٹ ایگزامپل سلموا تسلیما کسے کہتے ہیں؟ اس کی بیسٹ ایگزامپل باب الحوائج ابو الفضل العباس ہے. اس کی بیسٹ ایگزامپل